صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جو موضوع جس پر بات چیت کر رہی ہیں عنوان ہے کہ فرد کی تکمیل ذات کا اقامت دین سے تعلق، یعنی فرد کی تکمیل جو ہے اس کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو زیادہ اصطلاح معروف ہے وہ تو تزکیہ نفس کی ہے، یعنی نفس کے تزکیے کے ذریعے سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک فرد کی جو ہے وہ بہرحال تکمیل ہوتی ہے اور گویا اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہرحال کچھ تصورات مزید جنم لیتے ہیں جس پر ہم انشاءاللہ آج بحث کریں گے۔ اسلامی انقلاب جس کا ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا کہ جو فکر ہے، اس فکر میں یہ بہت بڑی ڈائمنشن ہے جس کو ذہن کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ ذرا سا بھی بیلنس ڈسٹرب ہو تو وہ فرد جو ہے وہ بس اپنی اصلاح کے پیچھے تو لگ جاتا ہے، لیکن وہ جو اصل کام ہے یعنی اللہ کے دین کے قیام کا جو معاملہ ہے اس کو گویا وہ کسی ایسے لمحے کے لیے مؤخر کر دیتا، یا کچھ چیزوں کو ایسے سوچ بیٹھتا ہے کہ شاید میری اصلاح کر لینے سے اپنی خارج میں وہ تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ وہ اقامت دین کا جو کام ہے وہ ایک بہت بڑا کوئی کام ہے، اور اگر میں اپنی اصلاح کر لوں تو بس یہ اصلاح ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے اجتماع میں یہ پوری بات مکمل ہو جائے گی، اور اللہ جو ہے گویا اپنی خلافت اور اپنا سارا جو معاملہ ہے وہ ایسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بہت واضح فرمایا ہے، اور یعنی یہ جو نفس کا تزکیہ ہے یا ایک شخص کا جو ہے وہ اللہ سے لو لگانا ہے، اللہ کا جو تعلق ہے، تعلق مع اللہ، اس کی نہ صرف اہمیت کو واضح کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بیان کی ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ جو لو لگانا ہے جہاں یہ بہت اہم ہے، وہاں اسی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے ایک اجتماعی ایفرٹ جو ہے وہ لازم ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس کو آپ یوں کہیں کہ ایک فرد کا تزکیہ بھی اصل میں ممکن نہیں ہے اگر اس کے خارج میں وہ ماحول میسر نہیں ہے جس میں اس کا تزکیہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی آسان سی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ ایک بیج ہے جس کو بونا چاہتے ہیں، وہ بیج جو ہے وہ اپنا پھل تب دے سکتا ہے جب خارج میں اس کو ماحول میسر آئے۔ اگر خارج میں وہ ماحول اس کا خیال آپ نہیں رکھیں گے تو وہ بیج جتنا مرضی صالح ہے، وہ اس کے اندر کتنی بھی زیادہ پوٹینشیل کیوں نہیں ہے، وہ کتنا ہی زیادہ مؤثر کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی جو ہے وہ درخت کو جو ہے وہ پیدا ہو جائے اس سے اور اس کا پھل حاصل ہو سکے، لیکن خارج میں اگر وہ ماحول میسر نہیں ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی ساری یہ صلاحیت بہرحال اس کے اپنے کام بھی نہیں آنے والی۔ یہ حقیقت بات، وہ بیج ضائع ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ یہ سوچتا ہو کہ وہ شاید کوئی جو ہے وہ پھل آور درخت بن سکے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ارد گرد کو وہ ماحول فراہم کیا جائے جس میں اس کی نشو و نما ہو۔ تو اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ وہ فکر کو آپ کہیں کہ بہت آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے ایک مثال بہت آسانی سے جو ہے وہ منتقل کی جا سکتی ہے۔ یعنی اصل کام یہ ہے کہ آپ خارج میں وہ ماحول کریٹ کر دیں، وہ جو باہر جو چیزیں ہیں وہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہیں، یا یہ کہ وہاں اللہ کی جو نافرمانیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کو دور کر دیں، ان چیزوں کو دور کر دیں، تاکہ صرف ایک فرد کے تزکیے کی بات نہ ہو بلکہ اجتماع میں وہ تزکیہ جو ہے وہ موو ہو، اور لوگوں کو فری ول پہ، یعنی ان کو پوری جو ہے وہ اپنی یعنی اس افادیت کے ساتھ اس طرف جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل چاہت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے انسانوں سے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، انسان ماحول میں رہتا ہے، یہ اس سے کٹ کر تو رہتا نہیں ہے، انسان اس ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت چیزیں اس کے اندر سے جو ہے وہ اپنے لیے اخذ کرتا ہے، ساری چیزوں میں۔ لیکن ایک چیز حقیقت وہ ہوتی ہے جو کہ اللہ بتاتا ہے۔ ماحول میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ جو کہ صحیح نہیں ہوتی،
لیکن ماحول میں رہتے ہوئے صحیح معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ صحیح ہے، لیکن ایک حقیقت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی اور جو ماحول اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ جب تک برپا نہیں ہوتا تب تک یہ سوچ لینا کہ اس ماحول سے کوئی ولی اللہ پیدا ہو جائے، یعنی یہ بڑی مشکل بات ہے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ جو کہا جاتا ہے نا کوئی لیڈر جو ہے وہ کوئی آسمان سے کوئی اترا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ کہ اللہ کی خاص مشیت کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بھیجے اس مشن پر، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بالعموم ایسی شے نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایسی امیدیں قائم کی گئی ہیں تو ہمیشہ جو ہے وہ اس کا ایک رزلٹ جیسے لوگوں نے سوچا ہے ویسے نہیں آیا۔ ابھی آپ حالیہ جو ملک کے حالات ہیں اسی کو دیکھ لیجئے، ایک تبدیلی کا نعرہ لگا، اس ماحول کے اندر جو کہ خارج میں موجود تھا اس کے برعکس لوگوں نے جا کر ایک شخص کو جو ہے وہ آگے منتخب کیا اور چاہا کہ وہ تبدیلی آ جائے، چاہا کہ وہ جو ہے وہ عدل جس کا نعرہ لگا تھا اس کو جو ہے وہ اس ماحول میں جگہ مل جائے۔ لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ ماحول تھا ہی نہیں اور وہ شے تھی ہی نہیں کہ جس کے اندر وہ کوئی شے وہ اس طرح کی کوئی ایفرٹ کامیاب ہو سکتی۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے، یعنی باوجود اس کے کہ اگر ہم یہ شک نہ بھی کریں کہ موجودہ حکومت شاید یہ نہ چاہتی ہو کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل ہوں، لیکن پھر بھی وہ سارے مسائل وہاں کھڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ زمین ہموار ہے ہی نہیں، وہ ماحول وہ میسر ہے ہی نہیں۔ ابھی ہم یہ نہیں بات کر رہے، اور یہ میں کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی خاص جو ہے وہ میں جماعت کی بات کر رہا ہوں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، تو باوجود اس کے کہ یہ چاہت ہو بھی جائے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ایک اجتماعی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کا ایک اپنا تزکیہ ہے، اس کا ایک اپنا منہج ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ اگر اس پر نہیں چلیں گے اور اس طریقہ کار کو فالو نہیں کریں گے اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہو جائے کہ وہ طریقہ کار بھی واضح ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ ہمارے لیے اسوہ ہیں ان کو ہم نے اور مختلف چیزوں کے لیے تو اسوہ سمجھا ہو، لیکن اس ایک چیز میں ہماری نگاہ ہی نہ ہو کہ رسول اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، تو پھر ایک حیرت بھی ہوتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر کہاں سے جو ہے وہ اصول پکڑے گا اور کہاں سے۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ اب جو یعنی دنیا جہاں چلتی چلی جا رہی ہے وہ تو گویا خود اس انجام تک جو ہے وہ چیزوں کو پہنچا رہی ہے کہ جہاں جو ہے وہ ایک انسان جا کر واقعتاً وہ گلوبلائزڈ ورلڈ جو ہے وہ گلوبل انداز میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ایک وقت میں انشاءاللہ قائم ہوتا نظر آتا ہے۔ ماحول ہے، کام کرنے کا ماحول ہے، ساری چیزیں۔ اب یہ جو اللہ کی چاہت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نظام عدل و قسط کا قیام چاہتا ہے جس کو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا مقدر ٹھہرایا ہے، جس کے لیے رسول بھیجے ہیں۔ کیوں یہ بھی عدل و قسط؟ کیوں یہ بھی کیوں ایسا ماحول؟ یہ اس لیے تاکہ اس ماحول کے اندر ہر شخص اللہ کا بندہ، اس کا بننا آسان ہو جائے اور اس کے لیے بالکل وہ آزاد ہو، یعنی وہ جو ہے نا اما شاکرا و اما کفورا، یہ بالکل جو ہے وہ صحیح انداز میں جو ہے وہ ایک انسان کی حد تک، ایک فرد کی حد تک وہ بات اتر آئے۔ ابھی تو ایسا ہے کہ ایک شخص، ایک فرد جب کوئی کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سارے اجتماعی جبر ہیں کہ جس کے تحت وہ چاہتے نہ چاہتے وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا ہی اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اب اس چیز کو جب مد نظر رکھا جائے، اس چیز کو جب دیکھا جائے تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ پھر کوئی ماحول کے اندر جو ہے وہ اتنی فرکشن ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ماحول برپا کرنا کہ لوگوں کے عذر ختم ہو جائیں، آخرت میں بھی جا کر وہ اللہ تعالیٰ کو یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ اللہ میں جو تھا وہ تو تجھے یوں راضی کرنا چاہتا تھا لیکن یہ مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ تھا۔ وہ ماحول، وہ خارج میں وہ عدل اجتماعی وہ قائم ہو، وہ دین قائم ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے پورے مواقع موجود ہیں، اما شاکرہ کے پورے مواقع جو ہے وہ موجود ہو، فرد کی سطح پر بھی اور اجتماع کی سطح پر بھی۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اما کفورہ کی بھی روش ہے، تو بس اس کا بلیم، اس کا وہ جو جرم ہو وہ اس شخص کے ساتھ خود آ کر کھڑا ہو، یعنی ایسا نظام، ایسی شے۔ اس میں صرف ایک ریفرنس کے طور پر بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے کہ اگر آپ صلح حدیبیہ کو دیکھیں جس کو فتح مبین قرار دیا اللہ تعالیٰ نے،
اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے۔ وہاں جو اس کی شکیں ہیں کہ 10 سال کے اندر جو ہے وہ جنگ کو بند کر دیا گیا، اور شکوں کو اٹھا کر دیکھیں تو بنیادی طور پر لوگوں کو وہ آزادی دی جا رہی ہے کہ وہ حزب اللہ کا حصہ بنتے ہیں یا حزب الشیطان کا حصہ بنتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ آپ کہیں کہ کفار ہیں، کفار مکہ، ان کے ساتھ ملنا چاہیں فری ول پہ ملیں، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر ملیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور جو دین کی طرف آنا چاہے حزب اللہ کا حصہ بنے، وہ خود یہ ڈیسیجن لے، وہ خود یہ فیصلہ کرے کہ اس نے اس طرف آنا ہے۔ تو یہ وہ ماحول ہے کہ جس کو پیدا کرنا اور جس کی طرف بڑھنا، جس کے لیے اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اٹھایا ہے، اور ایک فرد کی تکمیل ذات ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر وہ یہ کام جو ہے وہ ایک اجتماعی انداز میں نہیں کرتا اور اس کے اپنے خارج کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے پوری کوشش نہیں کرتا۔ ایک چیز اور بھی دیکھیے، وہ یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات دی، یہ عبادات بھی اپنے اصل پر اٹھا کر دیکھیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نماز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں، یا روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، یہ ساری عبادات آپ کو میچور انداز میں یا آگے بڑھتی ہوئی مکی دور کے اختتام تک ہیں، یا پھر یہ کہ وہ مدنی دور میں آ کے جو ہے وہ احکامات مکمل ہوتے ہیں۔ حج کا تو آپ کو پتہ ہے بالکل آخر میں آ کے آتا ہے۔ اب لیکن اس سے پہلے یعنی سورہ بقرہ جب ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ جو ہے ہم جانتے ہیں فوراً ہی یعنی مکہ سے ہجرت کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ کا نزول ہے، تو وہاں جو کہا جا رہا ہے اور یعنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ الفاظ ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اس طرح کے نازل ہو رہے ہیں۔ اب استعانت اور مدد کس چیز کے لیے کہی جا رہی ہے؟ یعنی کیا وہ شے ہے کہ جس کے لیے استعانت اللہ سے طلب کرو؟ تو حقیقت بات یہی ہے کہ یہ استعانت اصل میں درکار اسی چیز کے لیے ہے کہ اللہ کا دین وہ قائم ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے، اس کے لیے تمہارے شب و روز لگیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اللہ سے تعلق اور اس کی مدد کے بغیر اس کام کو کر لو۔ تو یہ وہ چیز ہے، اور یہ نماز اصل میں اس باطل نظام کے خلاف وہ آپ کو قوت فراہم کرتی ہے کہ جس میں ایک انسان اس ڈسپلن، اس نظم کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کے یعنی باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے گویا اس بات کو ثابت کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ مکی دور میں یہ جو تزکیہ ہوا، اس کا آپ نتیجہ دیکھیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ پکار وہاں پر لگی ہے تو اس کے نتائج کتنے یعنی خارج میں بھیانک نظر آتے ہیں۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس آواز کو بلند کرتے ہیں تو مکہ میں ان کو بھگتنا پڑتا ہے کہ اس کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا ہے۔ کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا اور وہ آہد کر رہے تھے، اور جو ایمان کی ویلیو اور جو تزکیہ ان کو اس شے سے حاصل ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو ہے وہ گھر میں آرام تکیوں کے ساتھ یا کسی خاندقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہنے سے حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ دیکھیے 1450 سال بعد بھی حضرت بلال، حضرت خبیب ابن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، یعنی اگر وہ جو تھا وہ صرف ایک فرد کی یعنی تکمیل کی بات صرف اتنی ہی تھی اور اس سے بڑھ کر نہیں تھا، تو مکہ میں یہ سارا ظلم و ستم کس لیے تھا پھر؟ ان کو تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی تسبیح پکڑ کر گھوما کرتے، تو امیہ بن خلف کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس سے۔ مسئلہ تھا تو اس سے تھا کہ وہ یہ بات ہوئی کہ یہ اب ہم تمہاری بدمعاشی کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں برپا کرنے کے لیے جس کا حکم دیا ہے، اور وہ صرف ہمیں نہیں دیا، بحیثیت مجموعی اب وہ تمام انسان اس کے مخاطب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، تو یہ کام ہے کہ جس کو کر کے جو ہے وہ اب تزکیہ حاصل ہو۔ ورنہ اگر یہ روح نکل جائے، اگر یہ چیز باہر ہو جائے، تو پھر ہمیشہ جو ہے یہی عبادات ایک ریچول بن جاتی ہیں، یہی جو ہے وہ ایک رسم بن جاتی ہے، وہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقینہ غزالی نہ رہی، یہی صورتحال جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ اب یہ نظام عدل اجتماعی جو قائم کرنے کی ایفرٹ ہے، اس کی جو کوشش ہے، اس میں جو تصورات ہیں، ایک تو تصور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خود اصلاح کر لیا کرے،
بس یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک ورژن شروع میں جو ہے وہ عاقب سعید صاحب کی طرف سے یہ بھی دیا گیا کہ اصل میں جو ہے وہ اقامت دین کا جو کام ہے یہ تو حکمرانوں کے کرنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں وہ آئے ادھر اسلام آباد میں اور یہ ورژن دیا انہوں نے عمرہ کے سامنے، یہ تو حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے۔ اگر حکمران نہیں کرتے تو ثانیاً یہ اصل میں علماء کے کرنے کا کام ہے، اور علماء بھی نہ کریں تو ہمارا کام تو بس توجہ دلانا ہی ہو سکتا ہے، ہم تو بس عوام ہیں۔ تو اللہ کے بندو اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر اس کے لیے اتنی بڑی اجتماعی ایفرٹ کریٹ کرنے کے لیے، جماعت بنانے کی ساری چیز کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ توجہ دلانا تو وہ تو توجہ کوئی بھی دلا سکتا ہے، اور پھر بتدریج اگلے مراحل میں جانے کی نفی ہوتی ہے اس سے۔ یعنی جب آپ نے توجہ دلانی ہے تو پھر یہ تو جو ہے وہ بس ایک جو بس اپنی جو ہے وہ آپ اشارے کرتے رہیں، اپنی جو ہے وہ باتوں کے اندر اس کو ہلکا پھلکا بیان کرتے رہیں، اگلے مراحل تو کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ وہ تو آپ کی جو ہے وہ خام خیالی، یعنی کہیں پہ موجود ہی نہیں ہے، وہ تو ایک خام خیالی ہوگی کہ کوئی جو ہے وہ اسلامی انقلاب کوئی برپا ہوگا۔ آپ نے تو لمٹ کر لیا اپنے آپ کو، پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ نیچے لے آئے کہ اگلی بات تو جو ہے وہ اب گویا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ اصل میں صرف ان کی نہیں ہے، اصل میں یہ چیز تو آپ دیکھیں گے جتنی بھی خانقاہی نظام ہے اور جتنی بھی باتیں ہیں ساری جگہوں پر یہی تو چیز پائی جاتی ہے۔ یعنی اس کے لیے تنظیم اسلامی کوئی علیحدہ پلیٹ فارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی جماعتیں موجود ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بس اپنی اصلاح کریں، جب آپ اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر جو ہے گویا اللہ آپ کو گویا خلافت خود بخود کوئی پکڑا دے گا، ایسے آ کر اللہ اپنا نظام جو ہے خود برپا کر دے گا۔ تو یہ تو وہ تصور ہے جو کہ ہمارے ہاں ویسے بھی پایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اس پر ایک اور جماعت جو ہے اس کو کھڑا کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اب وہ جو تصور تھا جو کہ بانی محترم نے دیا تھا، جس سے آج صرف نظر کیا جاتا ہے، جس کو چھپایا جاتا ہے، جس کو پیچھے رکھا جاتا ہے، وہ ہے کہ جس کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر اس میں وہ ساری شے کھڑی ہوتی ہے کہ آپ آخری بات بھی کرتے ہیں، آخری بات کے لیے تیاری بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو، اور اس کے لیے دنیا کو تجنا بھی پڑتا ہے، تن من دھن لگانے کی ایفرٹ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے پھر تزکیہ بھی اور چاہیے، تربیت بھی اور چاہیے، اور اس کے لیے ساری کی ساری جو ہے وہ جد و جہد مختلف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب اپنی جو ہے وہ ایک لیکچر کے اندر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جو قرارداد تاسیس ہے اس کا ذکر جو ہے وہ عاقب سعید صاحب بھی کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے اس میں جو اصل مخاطب ہے وہ تو فرد ہے اور فرد کی اصلاح ہے، اور اسی کو گویا وہاں گھما دیتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب خود جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مخاطب تو فرد ہوتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس ایک سے ہی جو ہے اس کا جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، لیکن یہ جہاں ایک دوسرے سے مخالف بات نظر آتی ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور وہ آخرت میں جو ہے وہ پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں، وہاں پھر وہ ایک اجتماعیت کا حصہ کیوں بنتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی جو ہے وہ زبردست طریقے سے واضح کیا ہے، اور وہ یہ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی جد و جہد ہے، یہ جو تن من دھن لگانا ہے، یہ جو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کو قطعاً اتنا خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بس اپنی ذات کی تو اصلاح چاہتا ہو، لیکن اس کے ارد گرد وہ سارا ماحول ہی نہ ہو جس میں وہ اپنی ذات کی خود اصلاح بھی کر سکے ایک بار، اور اس ماحول میں دوسرے سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہوں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سارے لوگوں کی فکر کریں جو آپ کے ارد گرد ہیں کہ وہ بھی تو اسی طرح کی اصلاح کے محتاج ہیں۔ اگر آپ کوئی اللہ تعالیٰ سے لا لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد بھی لوگ آپ کو نظر آنے چاہیے نا کہ جو اللہ تعالیٰ سے لا لگانا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج اتنا بڑا استحصالی اور استبدادی نظام جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ انسان کو اللہ کا بندہ بننے ہی نہیں دیتا۔ ڈھور ڈنگروں کی زندگی تک جو ہے اس نے انسان کو کھینچا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر کی جو ہے وہ ایک عام ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک انسان جو ہے صبح سے شام تک جو اس کو معاشی جد و جہد اور ان سارے چکروں میں پڑنا پڑتا ہے، وہ کہاں اللہ کو یاد کرے؟ پورے دن کی تھکاوٹ اور اس ساری چیز میں اس کو کہاں اللہ یاد ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ ایک شخص کی اصلاح ہو جائے، کیسے ہو جائے؟ سوال تو یہ ہے، جب وہ تھک ہار کر رات کو سوئے گا اور اب آپ اس سے کہیں جی رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، کیسے کرے؟ سوال ہے نا۔ یعنی اب یہ حقیقت ہے جو خارج میں کھڑی ہے۔ یعنی ایک غریب بندے سے آپ یہ پوچھیں بھائی آپ تم روزہ رکھو، اس بیچارے کو تو 2 وقت میں روٹی ہی نہیں ملتی ہو، وہ کہے میں تو پہلے ہی روزے سے ہوں،
یعنی مجھ سے آپ کس چیز کا تقاضا آگے کر رہے ہیں؟ تو اتنا جبر والا، اتنا استحصالی نظام جو اوپر موجود ہو، اور بندہ مومن اس میں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یعنی یہ سوچے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی شے ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے لگ کر کوئی تزکیہ ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اسی میں ڈاکٹر صاحب نے لینن کا بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کوٹ کیا ہے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا میسز، یعنی ایک افیم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو اصل میں جب مذہب بن جاتا ہے نا، دین اصل میں، یعنی اب یہ وہ تو نہیں کہتا لیکن میں وضاحت کر رہا ہوں، دین اصل میں جب مذہب بنتا ہے تو اصل میں وہ خدمت گار انہی کا بن جاتا ہے جو استحصالی نظام کے کرتا دھرتا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ تو آپ سمجھیں وہ تو آپ کو سیلف سیٹسفائی کرے گا اور پھر اسی کام پہ لگا دے گا۔ یعنی وہ تو یہ کہے گا کہ بھائی آپ جو ہے وہ پوری طرح آپ نے تو کانٹیکٹ کیا ہے، ان کی خدمت کریں، سب کچھ کریں، اور اس کی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ آپ کا، ہاں نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، یہ چیزیں کر لیں، لیکن اس سے بڑھ کر تو کوئی سوچ نہیں ہوگی آپ کی، اس سے بڑھ کر تو آپ کو نہیں سوچنے دے گا۔ اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے، دن کے آخر پہ جس کو فائدہ ملے گا اس ساری شے کا، وہ تو باطل نظام، اس چیز کا بھی فائدہ وہ جو ہے وہ اٹھائے گا۔ جہاں تک رہ گئی آخرت کی بات، تو ٹھیک ہے، آخرت پر جس کا یقین ہے اس کو لے کر چلے، لیکن دنیا میں تو چلنے کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اب یہ وہ سارا جو استحصالی نظام ہوتا ہے یہ انسان کو ان حالتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، یعنی اللہ کی یاد کہاں سے آئے کہ ایک انسان جو ہے وہ گویا ہر وقت اس کو یہی فکر ہے کہ وہ مطلب اپنے بچوں کو دیکھے، گھر والوں کو دیکھے، کیا کرے، کجا یہ کہ اب اتنی بڑی بات کرے کہ کوئی اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پھر کوئی ایفرٹ اور پھر کوئی وقت اور سارا کچھ، یعنی کوئی آسان کام تو نہیں۔ تو یہ سوال کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے لا لگانا چاہتا ہوں، یہ تو حقیقت ہے، یعنی یہی جو ہے وہ اصل میں بات ہے، لیکن یہ لا لگانے کے لیے جو اب مجھے کرنا ہے وہ مجھے صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے مواقع میسر آئیں، اور جب میرے ارد گرد کے ماحول میں لوگ اس بات کو سمجھیں اور ان کو آزادی ملے گی تو گویا مجھے بھی آزادی ملے گی، تو میں بھی وہ کام کر سکوں گا۔ پورے معاشرے کا رخ دوسری طرف ہے، آپ کہتے ہیں میں اللہ سے جڑنا چاہتا ہوں، وہ کیسے جڑیں گے آپ؟ اس بہاؤ میں آپ کیسے جڑیں گے؟ لہٰذا آپ نتیجہ دیکھیے، یعنی اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ تقویٰ پہ کمپرومائز کرتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب وہ فتوے ڈھونڈتا ہے، بھئی یہ فلاں کام جو ہے وہ اب میں کیا کروں اس معاشرے کے اندر، مجھے پوچھے نا کسی سے رشوت اس کو دینی پڑے، وہ مجبوری بتاتا ہے، وہ کسی سے فتویٰ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کیا کروں جی میری مجبوری ہے، چلتا نہیں ہے جی اس کے سوا۔ تو اب ان ساری جو ہے وہ برائیوں کے ساتھ ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سانس لیں سودی نظام میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سانس لیں جو ہے وہ فحاشی اور عریانی کی انوائرمنٹ میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم کیسے اللہ کو راضی رکھ سکتے ہیں ایسے؟ سوال تو یہ ہے۔ تو یہ ڈرائنگ روموں میں آرام سے بیٹھ کے کام کرنے کا اور اس کے ذریعے سے سوچنا کہ کوئی جو ہے بہت بڑی تبدیلی برپا ہو جائے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، انہوں نے جو ہے وہ تفہیم القرآن کے دیباچے میں بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کتاب زندہ ہے، یہ کتاب جو ہے یہ آرام تکیوں کے ساتھ ڈرائنگ روموں میں بہت اچھے اے سی ان ساری چیزوں کو لگا کر اس سے کوئی کسی نتیجے کو اخذ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ ایکسپیرینس کرنے کی کتاب، یعنی اس کو سیکھ کر اب اپنی عملی زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کرو گے، یہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئے گی، مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب کا ایک پرانی بات، وہ اسلام آباد کہیں تشریف لائے تو ایک جگہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو؟ اتنا عجیب انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کبھی نہیں کسی سے اس طرح سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دن کو دعوت دین کا کام کریں، آپ جو ہے وہ اللہ کے دین کو اس سر بلندی کے لیے، اس کی اقامت کے لیے جو ہے ایفرٹ کریں، آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن کو اس معاشرے نے یہ کہا تھا کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، ان کو سننی پڑی، تو کیسے ممکن ہے کہ آج اور کسی کو نہیں سننی پڑیں گی؟ لازمی سننی پڑیں گی۔ اب جب وہ شخص یہ سنے گا اور رات کو جب کھڑے ہو کر وہ سورہ مدثر اور سورہ مزمل اللہ کے حضور پڑھے
تو گویا یہ تو وہ قرآن کا نزول گویا اس کے اپنے دل پر ہی ہو رہا ہے، یعنی وہ آیات اس کا مرہم ہے بنیادی طور پر، وہ ہرٹ ہوا ہے، وہ دل میں اس کو تکلیفیں پہنچی ہیں، ان تکلیفوں پر جو مرہم رکھا ہے اور جو خشوع اور خضوع بنی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو تزکیہ ہوا ہے، اس تزکیے کا ٹیسٹ ہی فرق ہے، یہ چیز ہی بڑی مختلف ہے۔ یہ تو مجھے بعض دفعہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے، اور واقعی حقیقت بھی ایسی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ایکسپیرینس کیے بغیر اور ایکسپیرینس کر کے بھی بیان کرنا شاید ممکن نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ موقع دیا الحمدللہ کہ وہ جو ہے انہوں نے بیت اللہ کو جا کر دیکھا، وہ گئے، اب آپ ان سے، اب وہ جو ایکسپیرینس کر کے واپس آتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے کیا جذبات تھے جب آپ نے بیت اللہ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، وہ نہیں بیان کر سکتے، وہ بیان نہیں ہوتا، وہ اس کا ایک ذاتی تجربہ ہے، وہ بیان نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دین ایک تجربہ ہے ذاتی، یہ سارے کام کر کے انسان جو ہے وہ تزکیہ حاصل کرتا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر یہ تو سوچ ہے نا، سوچ ہے، سوچ سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہوتی، اس کی ذات کا حصہ۔ یہ بات ہو رہی ہے تکمیل ذات کی، اس کی ذات کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود اس کو جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں کرتا۔ تو ایک طرف وہ انفرادی تزکیہ جو ایک عام ماحول میں پاپولر بھی ہے، جس کو آج غیر ملکی طاقتیں بھی چاہتی ہیں کہ بس اسی کی طرف نگاہ رہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو 2001 کی بات ہے پیچھے، کہ جب رینڈ کارپوریشن کی وہ جو ہے وہ رپورٹ آئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ان باتوں کو انہوں نے اپنی پالیسیز میں واضح کیا کہ وہ تو چاہتے ہی ہیں صوفی پیدا ہوں دنیا کے اندر، یہ انہی کی چاہت ہے کہ صوفی پیدا، صوفی اسلام بڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک انقلابی اسلام بڑھے گا تو وہ تو سیدھا ان کے نظام کو ہٹ کرے گا نا، وہ تو جو ہے وہ اس لیول کی باتیں کرے گا۔ تو سیکولرزم یہی ہے نا بنیادی طور پر، کہ بھئی تم اللہ کرو نیچے سر کر کے جو تمہارا دل چاہتا ہے، اس کے لیے مساجد ہم تمہیں بنوا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن خبردار جو تم نے جو ہے وہ سیاسی نظام پہ بات کی، خبردار جو تم نے جو ہے وہ معاشی نظام پہ ہمارے کوئی اعتراض کیا، اور خبردار جو معاشرتی سسٹم ہے وہ بھی جو ہے وہ تمہارا کوئی اپنا برقرار رہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو سمجھنا انتہائی طور پر ضروری ہے، اور جس کے بغیر جو ہے وہ بات آگے بڑھتی نہیں۔ قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر اس تزکیے کو بالکل منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے تزکیہ جو ہے وہ تو اصل میں رہبانیت ہی ہے، وہ تو معاشرے سے کٹ کر اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ جوڑ لینا ہے، اس چیز کے ساتھ جوڑ لینا ہے کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ گویا اس ماحول سے کٹ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی واضح کیا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، یہ تو وہ کشتی ہے یعنی جس کو تم نے جو ہے تیرانا ہے، اور یہاں جو ہے وہ تم نے سارے حالات میں رہ گئی، یہی تو آزمائش ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ اپنی کشتی جو ہے کنارے سے ہٹا کر کہیں اور چل پڑے تو یہ تو آزمائش ختم ہو گئی نا۔ کشتی کو موجوں میں رکھنا ہے، وہیں سے جو ہے وہ اوپر بھی چڑھیں گی، سارے معاملات بھی ہوں گے، لیکن وہیں ایک بندے کی استقامت بھی نظر آئے گی کہ وہ کتنا جو ہے وہ کنونسڈ ہے، کتنا اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نفس کو ہم ویسے تو کہتے ہیں یعنی مرغوبات نفس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، لیکن یہ کہ مرغوبات نفس سے ایک اکیلا شخص اپنے آپ کو کیوں دور رکھے ہوئے ہے، یہ ایک عجیب سی بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جس کو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس ماحول کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اپنے نفس کی موٹائی کو کم کرنا، یعنی اس کے لیے اصل میں وہ تزکیہ حاصل کرنا کہ آپ نکل کر اللہ کے دین کے لیے جو ہے پوری ایفرٹ کر سکیں، اور جہاد میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یعنی اپنی جانیں اور مال سپیئر کرنا، ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں لگانا۔ ظاہر ہے خارج میں وہ ماحول آپ کو نہیں کرنے دے رہا، آج ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آپ 10 بہانے ہوتے ہیں نا، ان بہانوں سے اپنے آپ کو نکالیں گے تو یہ تزکیہ ہوگا۔ یعنی یہ تزکیہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے لیے سب سے اہم ہے کرنے کا کام، باقی ساری اس چیزیں جو ہیں وہ اس کے نیچے ہیں۔ یہی تھا فیصلہ جو صحابہ کرام نے کیا تو دنیا کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا۔ دیکھیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی طرف نگاہ کریں، اٹھا کر دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیا تھا، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو تھے انہوں نے باقاعدہ یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے لیے جو ہے وہ آخرت امپورٹنٹ ہے، آخرت کو وہ اہمیت دی تھی،
اس کے لیے وہ تزکیہ چاہا تھا، اس کے لیے وہ کام چاہا تھا، اور دنیا کی ساری چیزیں پھر اس کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہر اس چیز کی قربانی دی ہے جس کے قربانی ہم سوچتے ہیں کہ اس کی شاید نہیں دی جا سکتی، لیکن انہوں نے دی تھی، وہ کلیئر تھے اس طرح۔ آج آپ غیر ملکی اقوام کو دیکھ لیں، یا غیر ملکی نہیں کہنا چاہیے، نہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے ترقی کی ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ بھی کلیئر ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کو انکار کر دیا اور کہا یہ کہ بس دنیا اصل، تو دنیا پہ اپنی پوری ایفرٹس لگا دیں۔ ہمارا مسئلہ بڑا عجیب ہے، ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا کہ آخرت اہم ہے کہ دنیا اہم، تو تزکیہ ہو تو کون سا ہو؟ یعنی دنیا اہم ہو تو دنیا کا تزکیہ چاہیے، اور تکمیل ذات دنیا والی چاہیے، پھر آپ دنیا میں ترقی کر لیں گے۔ اور تکمیل ذات آخرت کی چاہیے تو پھر اس کا ایک اپنا ڈیکورم اور کرنے کا طریقہ کار ہے، اس طرف کوئی فیصلہ لیتا ہے۔ بلکہ اب تو نظریات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ افکار کے اندر اب اس قسم کی باتیں ہیں کہ پڑھے لکھے طبقات کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ بندہ تو اصل میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، یعنی دنیا میں جو کامیابی کی دلیل سمجھی جاتی ہے نا، یعنی بڑا مال ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس طرح سے میئر کرنا، تو بہرحال یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا اور جس کے تحت یہ چیزیں وہ آگے بڑھیں گی۔ باقی یہ وہ صوفی اسلام اور یہ سوچنا کہ اس کے ذریعے سے یہ اس کا سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس تکمیل ذات کا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے یا اقامت دین کی وہ جو جدوجہد میں جو بندہ درکار ہے، اس سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اب کچھ مثالیں قرآن میں آپ دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر کلام کر رہے ہیں، کلیم اللہ ہے نا اللہ تعالیٰ سے۔ اس سے زیادہ مرغوب بات کوئی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک شخص کو جتنی روحانی طرف کو حاصل ہو سکتا ہے، اس کی تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے مجھ سے بات تو کی ہے، لیکن اب میں تمہیں کہہ یہ رہا ہوں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، وہ تو یعنی وہ تو بغاوت پر اترا۔ اب یہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ایک طرف وہ جو اتنی اچھی محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ادھر سے نکال کر اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے اپنے باغی کی محفل میں ان کو کہ وہاں جا کر وہ تم نے بغاوت، کلمہ بغاوت وہ بلند کرنی ہے۔ تو یہ چیز ہے نا، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ وہ کھڑے رہ کر دکھائے اور حوصلہ مند ہو اتنا کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ وہاں پر ثابت کرے کہ وہ کس کا بندہ ہے۔ اللہ کو بندے سے یہ ثبوت چاہیے کہ اگر وہ یہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو یہ وہ ثابت کر کے دکھائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ اس کا ثبوت وہ اللہ تعالیٰ وہ مانگتا ہے۔ تو اس سارے معاملے میں یہ خود غرضی بہرحال نکلنی چاہیے کہ یہ میں خود کوئی اللہ کا بندہ ہی بن جاؤں، بس ارد گرد ایسا نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ وہ انسان سے یہ بالکل مختلف انداز میں وہ چاہتا ہے۔ ابتداً جو میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ بالکل ابتدائی وحی میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی ابتدا ہی میں اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا۔ جہاں غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تنہائی میسر آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ گویا ایک لاء لگانے کی بات، وہیں اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ داری دی ہے رسالت کی تو فوراً وہ اس کو اس کے ساتھ کھڑا کیا کہ اب تمہارا کام معاشرے کے اندر جا کر اب اس اللہ کے کلمے کو بلند کر کے دکھانے کی ایفرٹ ہے پوری۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لوگ نہیں مانتے کہ اللہ بڑا ہے اور تم نے یہ دکھانا اور بتانا اور چلنا اور اس کے ذریعے سے بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بڑا ہے۔ اس کے لیے جو کوئی بھی تم سے کچھ کہتا ہے اس کو سنو، بھگتو، برداشت کرو۔ کیا کچھ نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یعنی ظاہرہ اس وقت میں پوری سیرت کا تو مطالعہ کرانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ چیز دیکھیے، یعنی سیرت کو پڑھتے ہوئے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا وہ کاسٹ ہوگی جو کہ دی جا سکتی ہو جنت اور آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہو۔ اولاد آپ کی ساری آنکھوں کے سامنے گئی ہے، والدین کا تو معاملہ پتہ ہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، دادا کے ساتھ بھی جتنا وقت گزرا، پھر چچا ابو طالب کے ساتھ جو معاملات رہے، اور اس کے بعد ہر طرح کی آزمائش رسول نے برداشت کی، ہر طرح کی آزمائش۔ کیوں؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ اسوہ کیوں نہیں ہمیں نظر آتا؟ یہ کیوں ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ہم ایک ایسے باطل نظام کے اندر سانس لیتے ہیں جہاں پر وہی جو ہے وہ کالے دھندے سارے چلتے ہوں اور وہاں ہم مطمئن ہوتے ہوں کہ اس نظام سے ہم فائدے بھی اٹھاتے ہیں, سارا کچھ بھی اٹھاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایسی جو ہے فضا میں سانس لیا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ یہ اسوہ کیوں نہیں یاد آتا؟ یہاں پر تکمیل ذات کا جو وہ پورا پروگرام ہے وہ کیوں نہیں آ کر جو ہے وہ کھڑا ہوتا؟ وہاں پر دیکھیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا تو رسول کو بھی بے شمار جو ہے مخالفتوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اب صورتیں جو ہے وہ اصل میں دو ہی ہوا کرتی ہیں. خارج میں دیکھا جائے تو صورتیں دو ہی ہیں. ایک یہ ہے کہ یا تو اللہ کا دین قائم ہے, اللہ کا دین قائم ہے, اس صورت میں تکمیل ذات کا یہ پروگرام اپنی جگہ پہ ویلڈ ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ جو خلافت وقت ہے اور حکومت اسلامی جو ہے وہ اپنی ضروریات کے تحت تقاضے رکھے, اور جب جو ہے وہ تقاضے پورے ہو جائیں, یعنی اب ڈیمانڈ فرض کفایہ والی رہ جائے گی. یعنی اگر فرض کریں کہ کوئی جنگ آ گئی, 10,000 لوگ چاہیے, چلو جی 10,000 لوگ پورے ہو گئے, باقی سب کے لیے وہ کفایت ہو گئی, معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ لگائے اللہ سے لو لگائے, جو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر بات. اسی طرح لیکن اب اگر صورت یہ نہیں ہے, خارج میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہے بلکہ باطل جو ہے وہ دندناتا ہے اور یہ ساری صورتحال ہے, تو اس صورت میں بندہ مومن کیا کرے؟ یعنی یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے. اس کے شیڈز مختلف ہو سکتے ہیں. یعنی کہیں جو ہے وہ کسی مسلم ملک کے اندر بھی, ایک وقت میں ترکی کے اندر بھی ہم جانتے ہیں انتہائی سیکولر نظام, کہیں ملوکیت کا جبر اتنا ہے جیسے سعودی عرب وغیرہ کہ اس کے اندر آپ سانس نہیں لے پاتے. ٹھیک ہے, جو مذہبی ریچولز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن آپ اجتماعی چیزوں کے اوپر کلام نہیں کر سکتے. اور کہیں ہم ہیں کہ جنہوں نے اپنے دستور میں, آئین میں تو چیزیں لکھ چھوڑی ہیں, کچھ لکھ چھوڑی ہیں اور ملغوبہ بنا دی ہے, اس کے ساتھ اور بھی قوانین پاس کر کے گویا ان کو بھی جو ہے وہ بالکل غیر مؤثر بھی کیا ہوا ہے. یہ ساری صورتحال جب ہو بندہ مومن کے سامنے, تو اب اس کے پاس سوائے اس کے دوسری آپشن ہے بھی کیا کہ وہ جو ہے وہ نظام کو بدلنے کی جو ہے وہ پوری کوشش کرے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ تصور اصل میں بگڑنا بھی اسی لیے شروع ہوتا ہے جب اللہ کا نظام یا تو غالب نہیں ہے یا غالب تھا تو وہ نیچے کی طرف اترا ہے. اصل میں تو یہ بھی ہوا ہے نا, خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں وہ نظام قائم ہوا, اب وہ رفتہ نیچے کی طرف جب چیزیں اترنا شروع ہوئی ہیں تو اس کا حال تو یہاں تک بھی ہوا ہے کہ جس کو اقبال نے جو ہے وہ ایک وقت میں کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام میں آزاد. یعنی ٹھیک ہے نماز روزے کی اجازت ملی ہوئی ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام آزاد ہو گیا. نہیں, ایسی بات نہیں. تو اولین فریضہ, اور جس کو ڈاکٹر صاحب فرض عین کہا کرتے تھے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنا تن من دھن وقت اوقات ساری چیزیں اس کے لیے فارغ کرے اور اپنی سب سے پہلی پریورٹی, اپنی سب سے پہلا مقدم فریضہ اس کو سمجھے کہ وہ اس کے پیچھے لگ کر گویا اپنی آخرت کو بھی بچائے اور دنیا کو بھی بچائے. اصل میں دنیا بھی بچتی ہے اس سے, ٹھیک, یہ چیز. ورنہ اور یہی ایفرٹ اور یہی کام اصل میں اس گناہ کے نظام میں رہنے کا کفارہ ہوگا. دیکھیں اب آپ چاہیں نہ چاہیں, یہ جو آپ زیب تن کرتے ہیں کپڑے, اس کے اندر انٹرسٹ شامل ہے, سود شامل ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی حدیث میں واضح کیا کہ ایک وقت میں تو غبار کی صورت میں ہوگا نا, جیسے غبار ہوتا ہے, دھواں ہے, اس صورت میں جو ہے وہ ایک شخص انہیل کرے گا انٹرسٹ. اب آپ یہ گناہ گویا اپنے اندر انہیل کر رہے ہیں تو اس کا کوئی کفارہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اس کا کفارہ وہ ہے کہ جو آپ جو ہے وہ پھر یہ ایفرٹ کرتے ہیں, اور یہ کفارہ ہر مسلمان کو جو ہے وہ دینا ہے, ہر مسلمان کو دینا ہے, اور اس سے اکثریت اور اقلیت کا کوئی تعلق نہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کا آغاز کیا تو اکیلے تھے نا, خود اکیلے تھے. شروع میں ایمان لائے اگر 3-4 لوگ ایمان لائے شروع میں صرف, یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح سے حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ. اور یوں چلتے چلتے آپ کہیں کہ مکی دور اگر گزرتا بھی ہے تو 125 کے قریب لوگ ہیں جو کہ بس اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. اور یہ اتنے مؤثر ترین لوگ تھے, آپ اندازہ کریں کہ یہ 125 لوگ جو تھے اس وقت کے نظام باطل کے لیے وہ ہڈی بنے ہیں. یعنی انہوں نے جو ہے وہ کام خراب کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک وقت میں وہ پوری طرح ہلے.
اور پھر پوری اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ مکہ کے اندر مدینہ کے اندر موو کیا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے بھرپور مقابلہ کیا ہے اس نظام باطل، بھرپور مقابلہ کیا ہے، اپنی ساری توانائیاں اس کے اوپر خرچ کی ہیں۔ بڑی حیران کن، یعنی کچھ واقعات اتنے حیران کن ہوتے ہیں کہ انسان سوچ کے بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ فکر ہے نا، اس فکر کے پیچھے ایک اللہ کی رضا اور آخرت جو کھڑی ہے، یعنی اس کام کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں جیسے دی ہیں، یعنی وہ تصور میں نہیں آ سکتی نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہہ رہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا گھر میں، تو صدیقین کے صف کے بندے ہیں، وہ واقعتاً کچھ نہیں چھوڑا، انہوں نے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہیں، ان کا بیان یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو کوئی درہم و دینار انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا تھا، سب کچھ لگا دیا اللہ کی راہ۔ اور یہ وہ ایک نہیں ہے، صحابہ کرام میں یہ سارے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس جگہ کھپایا اور لگایا۔ تو یہ چیز آج بھی ہم سے جو تقاضا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب بہت واضح انداز میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو اس نظام کو باطل مانو، اور اس باطل نظام کے ساتھ اپنے آپ کو کم سے کم لے کر چلو، اس کی خدمت نہ کرو، اس کے چاکر نہ بنو، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی امیدیں وابستہ نہ کرو، اس گناہ کو اپنے اندر رکھو قائم کہ اس سے جو کچھ بھی تم لیتے ہو بہرحال یہ تمہارے لیے درست نہیں تھا، بہرحال یہ جو ہے وہ اللہ اس پہ راضی نہیں تھا، اور جو تمہارے پاس آئے اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اور اپنی ساری چیزوں کے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اور اس غم میں مت گھلو کہ تمہارے گھر کے حالات کیا ہیں اور تمہاری دنیا کی معاشی حالت کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں دیکھیں نا رسول، اور اگر ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول صلی ہمارے سامنے اسوہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اسوے جو ہے وہ ہمارے سامنے چھوڑے، ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت اہم ہیں کہ جس کو جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا انتہائی طور پر ضروری ہے، جس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا۔ یعنی باطل سے ریکنسائل نہیں کرنا اور زندگی کو ایک پروٹیسٹ میں گزارنا۔ ایک گویا بندہ مومن جو ہے وہ کیسے سانس لیتا ہے نظام باطل میں؟ یعنی یہ سوال ہے نا، کیا اس کی غیرت کہاں جاتی ہے جبکہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانیاں ہوتی ہیں، جبکہ اس کے ارد گرد جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قائم ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ شرط لازم ہے ایک فرد کی بھی نجات کے لیے، فرد کی نجات بھی اس کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ آپ نے کئی دفعہ وہ احادیث سنی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بندہ مومن کا تو یہ کام ہے نا جو بتایا گیا ہے کہ جب کسی جو ہے وہ یعنی کسی برائی کو دیکھے تو پھر اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانے، دل میں تو برا جانے۔ لیکن آج جو ہے وہ جب آپ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو برائی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی، اور اگر آپ یہ کام نہ کریں تو برائی ویسے بھی برائی نہیں رہتی۔ ایک کافی پہلے جو ہے وہ ایک شخص سے ایک مثال سنی تھی، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نکلے ہیں گھر سے باہر، کوئی بل بورڈ لگا ہوا ہے بڑا سا، اور اس پر جو ہے وہ کوئی عجیب و غریب کوئی تصویر ہے، آپ جو ہے وہ پہلے دن آپ کا دل بڑا کوڑا، آپ نے کہا جی کہ یہ کیا غضب ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اب یا تو آپ اس کے خلاف ہونے کے لیے پورا ایک جو ہے وہ اسٹریٹجی کرتے، کوئی اجتماعی کوئی معاملات ہوتے جس میں بڑھ رہے ہوتے، اگر یوں نہیں ہے تو پھر نفاق جو ہے اس کا مقدر بنتا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں انسان اس برائی کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اب وہ برائی نہیں لگنا شروع ہوتی، پھر انسان جو ہے وہ گویا اس برائی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت میں انجام ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بل بورڈ ہٹ جاتا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے یار یہ کوئی کمی واقع ہو گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہے انسان بتدریج جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ گرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی آپ نے ضرور سنی ہے، یہ صحیح مسلم کی ڈاکٹر صاحب اس کو کثرت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یعنی مجھ سے قبل بھی جو ہے وہ کئی انبیاء اور رسول جو تھے وہ گزرے، اللہ نے ان کو بھیجا، ان کے بھی جو تھے حواری بھی تھے اور صحابہ بھی تھے، پھر یہ کہ انہوں نے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، لیکن یہ کہ پھر ان میں جو ہے وہ اس کے بعد ناخلف پیدا ہوئے، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ کرتے تھے، تو یہی تومرات ہیں، یہ ساری بدعات ہیں اور رسومات ہیں، اس کے اندر پڑ جاتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو کوئی ان کو دل میں برا جانے تو وہ مومن ہے، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ نہیں رہتا۔
یہ وہ سارے چیلنجز ہیں، وہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کو اگر ذہن کے اندر نہیں رکھا جائے گا تو ایک تزکیہ نفس کا یا ایک شخص کا پروگرام بس یہیں تک رہ جائے گا، تکمیل ذات بس یہیں تک رک جائے گی کہ ایک انسان بس اپنے اندر ہی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا اور خارج میں وہ اس کے خلاف کھڑے ہو کر گویا کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں وہ حدیث بھی بہرحال ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس میں جبرائیل امین کا جو ہے وہ ایک گواہی ملتی ہے ایک شخص کے متعلق کہ اس نے تو پلک جھپکتے بھی جو ہے اللہ تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو الٹ دو، تو کہا کہ اس میں تو ایک ایسا بندہ رہتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ تیری پلک جھپکتے بھی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کی۔ اب دیکھیں تو ایک شخص کی تکمیل ذات کے اعتبار سے تو پلک جھپکتے ہوئے بھی اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو بڑی زبردست کوئی تصویر نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ کہا یہ اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے اس پر پلٹو، کیونکہ اس کے خارج میں وہ ساری بدماشیاں وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن اس کا جو ہے وہ چہرہ متغیر نہیں ہوا، اس کا جو ہے چہرے کا رنگ نہیں بدلا کہ ارد گرد میں یہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی جو ہے وہ جاری تھی۔ تو یہ جو پروگرام ہے نا کہ ایک انسان خود بس اللہ کا بندہ بن جائے اور کوئی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اس سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو اور انداز میں بھی اٹھایا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا عمل صالح کے ساتھ جو تعلق بیان کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں اس چیز کو کھڑا کرتے ہوئے عمل صالح میں بھی سب سے اہم بات اسی چیز کو قرار دیا ہے، ان اقیم الدین کے جو الفاظ ہیں قرآن حکیم میں، اور یہ پوری جو ہے وہ دین کا پورا نقشہ جو ہے وہ نیچے سے اوپر تک جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو یہ کس طرح اللہ کے اوپر جو توکل ہے، اللہ کے یعنی قالوا ربنا اللہ، یہ ربنا اللہ کہنے سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی تسبیح ہے جس کو پڑھ لینا مراد ہے؟ یہ کوئی مراقبے ہیں جس کے اندر اللہ کی ضربیں لگا کر بس اللہ تعالیٰ کو مان لینا؟ یہ وہ کوئی بڑی حقیقت ہے کہ جس پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر گویا اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم گھر میں بھی اللہ کے بندے ہیں، گھر سے باہر بھی ہر جگہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہم جو ہے وہ اس کے حکموں کی ہر جگہ جو ہے وہ پرواہ کرنے والے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ پھر اس کے لیے جو بھی مصائب پیش آئیں، جو بھی حالات پیش آئیں، اس کو انسان جو ہے وہ جھیلے اور برداشت کرے۔ اسی طرح سے ایمان اور جہاد کے تعلق میں بھی یہ شے واضح ہے، یعنی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا، یعنی ایمان والے تو ہیں ہی وہی کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر وہ جو ہے وہ شک میں نہیں پڑتے، پھر وہ شک کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ وہ پورا ایک نظام یعنی وہ نظام جہاد کو قائم کریں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اپنی جانیں بھی لگائیں اور اپنے مال بھی لگائیں۔ اسی طرح سے سورہ صف ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح کیا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب علیم سے بچنے کے لیے، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پروگرام دیتے ہیں۔ تؤمنون باللہ، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خارج میں متحرک ہو جاؤ، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یعنی اب اس ایمان کو لے کر گویا اب عملی زندگی کے اندر اس کا اظہار کرو، اپنا مال بھی لگاؤ اور اپنی جان بھی لگاؤ۔ ایک وقت میں جب وہ دعوتی سٹیج ہے تو اس لیول کا مال اور وہ ساری چیزیں اس کے لیے لگیں گی، اور ایک وقت میں جب وہ جو ہے وہ قتال کی صورت اختیار کرے تو وہاں جو ہے وہ لگاؤ، سب کچھ جو ہے گویا اللہ کے لیے پیش کرو۔ اور کہیں جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان اور نفاق کو جو ہے وہ یعنی بیان، ایمان کے ساتھ انفاق کو بیان کیا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں آمینوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور انفاق کرو، خرچ کرو جس پر تمہیں یعنی اختیار دیا گیا ہے، استخلاف ہے، اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح سورہ عصر آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر بھی یہ جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے، یہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تواصی سے یہ لازم آتا ہے کہ نظام خلافت کے قیام کی ایفرٹ ہو، یعنی اس کا لازمی تقاضا ہی ہے۔ تواصی بالحق کا جو ہے وہ
آپ فریضہ انجام ہی نہیں دے سکتے جب تک کہ جو ہے وہ نظام قائم نہ ہو اور نظام کے لیے وہ جماعت نہ ہو جو کہ یہ ایفرٹ کرتی ہو۔ ظاہر ہے جماعتی زندگی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کو ذہن کے اندر پوری طرح بٹھانا پڑے گا، تب ایک شخص کا جو ہے وہ تزکیہ۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم کر تو لیتے ہیں، لیکن خارج میں جب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ چیز، یعنی آپ دیکھیں نا، سونے کو بھی پکایا جاتا ہے نا، سونے کو بھی جو ہے وہ کندن بننے کے لیے ایک عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب اگر وہ اس عمل سے نہ گزرے اور کندن بن سکتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح سے بندہ مومن جو ہے وہ جب تک کہ خارج میں ان محاذوں پر نہ کھڑا ہو اور وہ یہ سوچے کہ اس کا تزکیہ اس کو حاصل ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اور خاص کر وہ لوگ جو کہ پھر یہ دعویٰ رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے دین کے قیام کی ایفرٹ کرتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اس دعوے کے ساتھ یہ چیز خود بخود آ کر کھڑی ہے کہ وہ اس تزکیے کو، اس چیز کو لے کر چلے۔ تکمیل ذات اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، ان کے لیے اس کے سوا کوئی اور دوسرا موقع نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی دوسرے موقع سوچیں گے اور چلیں گے اس پر تو پھر انجام وہی ہوگا جو ابھی ہوا ہے۔ یعنی مجھے تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن اگر میں سمجھوں تو مجھے تو کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ایک وقت میں جیسے ہم نے پاکستان کو لیا تھا یہ کہہ کر کہ اللہ تو ہمیں ایک ایسا خطہ دے کہ جہاں ہم تیرا دین نافذ کریں اور یوں کریں اور وہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک وقت میں جماعت بنائی تھی، اس کا دعویٰ یہی تھا، یہ کام یہی لے کے چلنے، لیکن جب اس سے انحراف ہوگا، جب اس سے وعدہ خلافی ہوگی، تو پھر آج جو ایک سارا معاملہ ہوا ہے، سوچنا چاہیے، آج بھی اس قیادت کو سوچنا چاہیے کہ کیوں یہ انجام سامنے آیا، کیوں ایسا ہوا، کیوں لوگوں کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں بدل گئیں، کیوں ایسا ہوا؟ وجہ یہی تھی کہ جب آپ اللہ کے دین کی اور ان چیزوں سے منحرف ہوں گے اور جن چیزوں پر آپ نے لوگوں کو جمع کیا ہوگا اس سے ہٹیں گے اور آپ جو ہے کسی اور انداز سے چیزوں کو سوچیں گے، تو پھر اس کا نقصان تو لازمی کھڑا ہے، پھر تو یہ لازمی نتیجہ ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے پھر یہ معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر پھر چھوڑتا نہیں۔ باقی یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے اس مضمون کو بہت زیادہ واضح کیا ہے منہج انقلاب نبوی میں بھی، اور وہاں پر بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب نے اس پر جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پر بات کی ہے کہ یہ وہ تزکیہ، یہ وہ تکمیل ذات ایسے نہیں ہے جو کہ اقامت دین کی جد و جہد کے بغیر حاصل ہو سکتی ہو۔ اگر وہ فرض ہے تو اس فرض کے لیے پھر جو طریقہ کار ہے وہ بھی وہی ہے، اس کے لیے وہ مزاج بھی وہی چاہیے۔ وہ خانقاہی مزاج وہ شے نہیں پیدا کر سکتا، اس مزاج کے ذریعے سے وہ نتیجہ سوچنا وہ برآمد نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل جو ہے وہ، یعنی آپ سمجھیں کہ اس کو ذہن کے اندر لانا بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو بہرحال ہمیں ذہن کے اندر انتہائی طور پر بٹھانا ہوگا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اس کے اوپر غور و فکر کرنی پڑے گی۔ اور اب جب ہم جیسے ہم جس سٹیج میں اس وقت ہیں، یہ آگے چلنے کی بات ہے، تو یہاں ہمیں اس پر خصوصی دھیان دینا پڑے گا کہ کیا ہم اس تزکیے کو یا اس بات کو اپنے سامنے رکھ پائیں گے، کیا ہم اس ساری چیز کی ویسی پرواہ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے، یا یہ کہ ہم لوگوں کو دیکھتے رہیں گے۔ یعنی لوگ تو نہیں راضی ہوتے۔ ایک جگہ کہیں پر میرا درس تھا، وہ تب تک چلتا رہا جب تک میں نے دعوت کا کام نہیں کیا۔ جس دن میں نے دعوت کا کام کیا تو انہوں نے کہا جی لوگ تو شکایتیں کر رہے ہیں کہ آپ تو جو ہے وہ اب لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، کوئی اپنی جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں، اس کے نتائج بھی ایسے ہیں، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، لوگوں کی سننی بھی پڑیں گی، سارا کچھ بھی ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ شروع میں 96 میں جب میں تنظیم میں شامل ہوا تھا تو پہلا جو مبتدی کورس میں نے کیا تھا وہ کیا تھا گجر خان میں، اور وہاں رحمت اللہ بٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر تھے، اس وقت بڑی اچھی ان کی عمر تھی، اب تو ظاہر ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت جو تھا انہوں نے ہمارے اندر پوری کی پوری طاقت بھر دی تھی کہ ہم جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ، مجھے آج بھی یاد ہے، یعنی میں آپ کو اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ میرے خاندان میں وہ بنیاد بنی تھی شرعی پردے کی۔ وجہ کیا تھی؟ وہاں سے جب میں ایک ہفتہ گزار کے آیا تو وہ پوری آگ بھری ہوئی تھی اندر کہ اللہ تعالیٰ کی ہم اتنی بڑی بغاوت اور نافرمانی پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب اس پر جو سارے خاندان والوں کی سننی پڑی اور اس سے جو میرا تزکیہ ہوا وہ مجھے ہی پتا ہے۔
ہاں اب آپ ان چیزوں سے ساروں سے کنارہ کش ہو جائیں اور کہیں تم بھی ٹھیک اور تم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی چلو، تم بھی ٹھیک ہو، تو یہ اس سے تو نہیں کچھ ہوگا، اس سے تو مزید نقصان ہوگا، اس سے تو مزید نقصان ہوگا۔ تو یہ بڑا فرق تھا، یعنی ڈاکٹر صاحب کے وقت میں جو تربیتی انداز تھا وہ، چونکہ ڈاکٹر صاحب اس فکر کے پیش کرنے والے تھے نا اور اس کو واضح کرنے والے تھے، وہ بڑا فرق تھا۔ اور اس میں پھر بتدریج ایک بہت بڑا چینج جو ہے، کیونکہ جب جو ہے وہ اس پورے نظریے میں تبدیلی برپا ہو جائے گی تو وہ چینج نیچے تک تو موو کرے گا۔ ہاں جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جماعتیں جو ہے وہ آپ سمجھیں بڑا ایک جو کہتے ہیں ہلکا سا چینج ہوتا ہے جو آگے جا کر جو ہے پھر بہت بڑے چینج کو واضح کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہوا تو ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع تھا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو جھٹکا لگا ہے نا اصل میں تنظیم کو، یہ ایک موقع تھا کہ جس میں وہ واپس پلٹ جاتے اللہ کی طرف، اور یہ بہت بہترین موقع تھا، یا کہہ سکتے ہیں موقع ہے بھی، شاید ابھی بھی اگر پلٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہرحال بہت بڑی ہے، لیکن یہ کہ اگر نہیں کیا تو یہ جرم اتنا بڑا ہے، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کا نقصان جہاں نہ صرف امت کو اپنی جگہ پر ہے، لیکن خود اس کے کرتا دھرتا جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے اور بہت واضح ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ دھوکہ چھوٹا نہیں ہے، یہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، اس کا نقصان بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بات ٹھیک ہے اور یوں ہے، تو پھر سوال میرا ایک اور ہے، پھر مجھے تنظیم اسلامی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے بہتر کام تو ان کاموں کے لیے اور بہت لوگ ہیں۔ اور رات ہی ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی کہ بھائی اگر میں نے تزکیے کے اسی ماڈل پر آنا تھا تو ذوالفقار احمد نقشبندی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بھائی، سیدھی بات ہے، میں ان سے جا کر بیعت کروں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ادھر جو ہے وہ کسی، یعنی ان جگہوں پر تو اور بے شمار لوگ، وجہ جماعت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب نے تو یہی کہا تھا نا کہ یہ جماعت تو اسی بنیاد پر قائم کی جا رہی ہے کہ یہ کام اور کوئی نہیں کر رہا۔ اچھا آج یہ بات بری لگتی ہے جی علماء کرام کے اوپر بھی اس کی زد پڑتی ہے، علماء کرام پر بھی اس کی زد پڑتی ہے، تو یہ زد اگر پڑتی ہے تو پڑتی رہے۔ قرآن کے آغاز میں ہم نہیں دیکھتے کہ زد کس پر پڑتی ہے، بھئی جو پہلا مجرم ہے زد اسی پر پڑے گی، کرنے کا کام کس کا تھا یہ سب سے پہلے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم سب سے پہلے کھڑا کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، یہ کوئی عام بندہ تو نہیں تھا نا، یہ تو علماء یہود تھے۔ تو زد کو چھوڑیں، جو قرآن ہے اس کو قرآن رہنے دیں، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، حق ہے، اس کو بیان کریں، اور زد خود نہ پڑھوائیں، وہ زد خود ہی پڑھے گی، اور پڑھنے دیں اس کو۔ نام لے لے کر تو یہ ہم بھی نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ فتوے لگانا شروع کر دیں فلاں ایسا فلاں ایسا، لیکن زد پڑتی ہے تو پڑتی ہے۔ رسول اللہ یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا زد پڑھ رہی تھی، علماء یہود پر بھی پڑھ رہی تھی نا، سب پر پڑھ رہی تھی، تو آج بھی پڑھے گی۔ اس پر کمپرومائز کریں گے، حق پر کمپرومائز کریں گے، نتیجہ لازماً جو ہے وہ تباہی ہے، اور اسی تباہی میں جو ہے وہ آج ہم آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حق کی خاطر یہ جو اقامت دین کا ہم نام لیتے ہیں، اور اگر ہم جو علیحدہ ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ہم نے جب یہ بار بار کہا ہے نا کہ یہ دین، یہ جو جد و جہد ہے یہ فرض عین ہے، تو ان سے بڑی ذمہ داری اب ہماری ہے، وہ تو ویسے ہی اس سے آگے پیچھے ہو گئے۔ جب ہم نے یہ کہا ہے تو ہم سے تقاضا اس سے بہت بڑا ہے، اور اس بہت بڑے تقاضے کے لیے اب ہمیں مزید انرجی کے ساتھ، مزید طاقت کے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے اب جو ہے وہ کوئی گڑبڑ کی نا تو ہمارا تو معاملہ بہت خطرناک جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کا شعور نصیب فرمائے اور ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ماحول میں تھوڑی سستی آ گئی ہے۔